واپس آ گئی ہوں الحمدللہ۔ انکل ایک سوال پوچھنا تھا کہ ابھی 2 دن پہلے امی آئی ہیں انڈیا سے، اور میرے بھائی 2 دن کے بعد آنے والے ہیں، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا امی کو، کیونکہ 2 دن یہاں رہ چکی ہیں، تو احرام یہیں سے بن کر وہ سیدھا ڈائریکٹ مکہ جا سکتی ہیں عمرہ کرنے کے لیے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ میرے بھائی 2 دن کے بعد آنے والے ہیں، تو اسی دن وہ لوگ عمرے کو جانا چاہ رہے ہیں، تو کیا ان کو میقات پر جا کر احرام بننا ضروری ہے، یا وہ یہاں پر میرے گھر سے بن کے نکل سکتے ہیں، یا پھر یہ دونوں کو میقات پر ہی جا کر بننا ہے؟ پلیز آپ اس معاملے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں، انفارمیشن۔ جزاک اللہ خیر، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، جو لوگ جدہ میں آتے ہیں نا اپنے کسی کام سے، اور وہ یہاں آ کر اپنے کسی رشتہ دار کے پاس آئے ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں، آپ کے بھائی آ رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار کے پاس آ رہے ہیں، اور رشتہ دار کے پاس آنے کے بعد گھر پہ آرام کر کے یا بغیر آرام کیے اسی دن یا اس کے اگلے دن وہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اور احرام، شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ انہیں واپس میقات لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں وہ بہت سارے لوگ ہیں انٹرویو کے لیے آتے ہیں۔ میں خود کئی مرتبہ جدہ میں جب میں جاب کیا کرتا تھا تو انٹرویو کے لیے آیا، اور ہم آتے تھے، انٹرویو دیا، اور انٹرویو کے بعد پھر ہم عمرہ کر کے یہیں سے احرام باندھ کے چلے جاتے تھے۔ تو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا موقف یہ ہے، تمام علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی کام سے آئے ہیں یا اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں آئے ہیں، اور وہاں آنے کے بعد پھر آپ 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اپنا کام کرنے کے بعد یا 2-4 دن کے بعد اس جگہ سے احرام باندھ کر اپنے عمرے کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میقات ان لوگوں کو ہے جو کہ ہندوستان سے سفر کر کے آ رہے ہیں، امریکہ سے سفر کر رہے ہیں، کینیڈا سے سفر کر کے آ رہے ہیں، یا ریاض سے آ رہے ہیں، اور وہ سیدھے مکہ جا رہے ہیں۔ مکہ جاتے وقت اب ان کو راستے میں جو میقات پڑتی ہے وہاں سے احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھ کر وہ پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ لیکن اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جدہ میں آئے ہیں، اور جدہ میں آ کر آپ نے قیام کیا ہے، آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ کا مقصد جو وزٹ ویزے پر یہاں پر آتے ہیں، تو وزٹ ویزے والوں کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جدہ آ گئے ہیں، آپ اپنی کسی غرض سے، شوہر نے بیوی کا وزٹ ویزا نکالا ہے، تو یہاں پر وزٹ ویزا اب تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے تو ہمیں لوہے کے چنے چبانے پڑتے تھے وزٹ ویزے کے لیے۔ جب میں نے اپنی اہلیہ کو بلایا 1983 میں غالباً، تو اس وقت بڑی مشقت اور دشواریوں سے میں گزرا ہوں۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی ہیں سعودی عرب، کاش کہ 40-45 سال پہلے اتنی آسانیاں ہو گئی ہوتی تو ہم نے وہ پریشانیاں، بہرحال ان پریشانیوں میں بھی خیر تھی۔ ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، چاروں طرف خوشحالی تھی، الحمدللہ، امن و سلام۔ پہلے ہی امن و سلامتی تھی، اب بھی امن و سلامتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں کے حکمرانوں کے، جنہوں نے حرمین کے خادم ہونے کے شرف کو اپنے لیے مناسب سمجھا، بجائے اس کے کہ وہ جلالت الملک کہے جائیں، تو جلالت الملک کہلوانا یہاں کے حکمران پسند نہیں کرتے۔ یہاں کہتے ہیں کہ ہم خادم الحرمین ہیں، ہم حرمین شریفین کے خادم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، ان کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں بزرگ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور جو زندہ ہیں انہیں اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بندوں کے ساتھ نرمی اور آسانیاں پیدا کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان